السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کے اپ کمنگ لیسنز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ اس میں 3 آیات مبارکہ ہیں اور یہ مکی دور میں تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، نعوذ باللہ یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی باتوں کو رد فرمایا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا دشمن ہر بلائی سے محروم رہنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ کوثر کے معنی ہے بہت زیادہ بلائی، اور کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودگی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ عرب کے لوگ ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کو کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا جو کہ ایک کافر تھا، آپ کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس صورت میں فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کے مبارک ذکر اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے۔ ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ و جاوید ہے، اور طعنے دینے والے کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو برائی سے کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔